वेलकम बैक जी, मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। माशाल्लाह आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं और डॉक्टर सादिया हयात और डॉक्टर शबाना ग़ुलाम इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। थकावट उनको अभी तक नहीं है, माशाल्लाह बड़ी फ़्रेश नज़र आ रही हैं और आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। बहुत से सवाल आ रहे हैं लेकिन प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपके कुछ सवाल भी ऐड कर सकें और उसके साथ साथ आपको की मैसेज दें इलाज के हवाले से और की टिप्स हमारे मेहमानों की तरफ से। ब्रेक से थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक मेहमान थे अमित भाई, जिन्होंने फ़ोन किया था। वो अभी हाल ही में यूके में शिफ्ट हुए हैं, एक गर्म मुल्क से आए हैं। वहाँ पर आते ही उनको यहाँ का जो मौसम है उसने अपनी लपेट में ले लिया, सर्दी फिर हीटिंग ऑन रहती है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ड्राइनेस, टायर्डनेस और गले के नीचे उनको कोई तकलीफ़ है। थायराइड का पूछना चाहते हैं। कहते हैं कि वो वेजिटेरियन है, 37 उनकी उम्र है और वो चाहते हैं कि हमारे जो दो डॉक्टर मेहमान हैं वो उन्हें कोई अच्छा सा मशवरा दें। तो शबाना। ओके, थैंक यू। एक्चुअली जिन्होंने फ़ोन किया था इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट जैसे ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि इनको ठंड लग रही है, थकान है, देखो लम्प बिलो द नेक, तो ये मेजॉरिटी ऑफ दिस सिम्टम्स फिट इन विद hypothyroidism. अच्छा। So अगर like we talked about before, other symptoms can be feeling low mood, constipation, आपके बाल थोड़े से पतले हो, dry skin, so they need to consult a GP here and वो blood test आप करवाएं तो वहाँ पर वो blood test में इंशाल्लाह वो आ जाएगा. Another thing that they also mentioned was that they're vegetarian. Now पहले हमने नहीं कहा मगर the most people that are risk of vitamin D deficiencies it can be the vegetarian people as well, because ज़्यादातर ये vitamin D एक तो sun में बनता है, दूसरी ये कि oily fish, so anything जो sardines, ये mackerel, tuna, salmon, इसमें is high quantities of vitamin D in those in oily fish, और a lot of non-veg people ये fish तो नहीं लेते, so he's probably at risk of vitamin D deficiency as well. So vitamin D भी करवा लें और थायराइड का टेस्ट भी करवा लें. थोड़ी देर में हम सादिया से भी पूछेंगे अगर कोई इसकी वजाहत करना चाहती हैं, लेकिन आइए चलते हैं हडर्सफील्ड और बात करते हैं शनाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं बहन, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, क्या पूछना चाहेंगी जी? मैंने ये पूछना था कि मुझे थायराइड है, इससे मेरा वेट काफ़ी लूज हो गया है, तो कोई ऐसी टिप बता सकती हैं कि मेरा वेट वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं वो बहुत एक्टिव हो गया थायराइड, तो वेट लूज हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा कोई आपको बीमारी है या मेन थायराइड का ही मसला है? नहीं, मैं डॉक्टर ने चेक किया था, मेरे ब्लड टेस्ट आई, रिपोर्ट कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि अभी मेडिसिन नहीं दे सकते, तो दिसंबर में दोबारा टेस्ट करेंगी। शनाज बहन, आपकी उम्र क्या है? 38। माशाल्लाह, आप तो यंग हैं। तो ये चलें, ठीक है बहन, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। हम अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया। अल्लाह हाफिज़। सादिया बहन, अगर आप कोई अमित भाई के कोई सवाल को कोई आगे वजाहत करना चाहती थी कि या सारा कवर हो गया है? नहीं, मैं हाँ से देयर वाज अ गुड ऑप्शन कि आप जाएं और अपना थायराइड और विटामिन डी लेवल दोनों चेक करवाएं। और जब हम कहते हैं कि हाइपोथायराइड या थायराइड लो हो गया है, दैट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स टू मैनेज बाय द जीपी, कि वहाँ पे आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर वो लेवल से कम आ रहा है और आपको एक मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। टाइनी टैबलेट है और आपके इनिशियली 3 मंथ्स के बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसका रिस्पांस देखेंगे। अगर वो विद इन नॉर्मल रेंज आ गया है तो आपके अगले साल के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है। अब और शनाज बहन का अगला जो सवाल था, अक्सर लोग वज़न कम करने का पूछते हैं, ये कहते हैं कि वज़न ज़्यादा कैसे हो, क्योंकि थायराइड की वजह से उनका वज़न काफ़ी कम हो गया, तो ये भी एक सिम्टम, एक निशानी है थायराइड की। एग्जैक्टली। देखिए, जैसे हम थायराइड को कवर करना चाह रहे हैं, थायराइड को आप ज़हन में इस तरह बिठाएं कि ये जो दूध है आपके गले में, ये एक इसका बैलेंस हमें चाहिए। इसका ऊंचा होना, हाई जिसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, वो भी आपके लिए बहुत बुरे सिम्टम्स दे सकता है, और इसका लो होना वो भी सिम्टम दे सकता है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने लो थायराइड किया था जो हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें
ٹائنی ٹیبلٹ جو تھائرکسین دیتے ہیں، اور یہ موسٹلی مینیج ہوتا ہے آپ کے GP سے. جو ہائپر ہے، جیسے یہ شہناز کی کنڈیشن بتا رہی ہیں کہ تھائرائڈ بہت ہائی ہو گیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے کچھ تو میڈیسنز کی وجہ سے، اگر آپ نے کچھ میڈیسنز لی ہیں جس سے آپ کا تھائرائڈ کا بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ہے. کچھ اس کی وجہ اگین آٹو امیون آ جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی اپنی باڈی کے اگینسٹ ایکٹ کرنا شروع کر جاتی ہے. کچھ فیملیز میں رن کرتا ہے. یہ کنڈیشن وہ ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل ریفرل بنایا جائے گا. GPs یوزلی اس کو مینیج نہیں کرتے. آپ کو کنسلٹنٹ جو کے پاس بھیجا جائے گا جو اینڈوکرائن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اینڈوکرائنالوجسٹ. وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ دسمبر تک آپ ان کے وہ ٹریٹمنٹ میں بھی کہ وہ مانیٹر کر رہے ہوں کہ آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہونا ہو، اور اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جائے گی. اس کی اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ ہے. میں ابھی اس پہ کچھ کومنٹ نہیں کروں گی کہ آپ کو اس پہ کیا لینا چاہیے. ویٹ کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ کا تھائرائڈ مینیج نہیں ہوگا، آپ اپنا ویٹ ڈیفیکلٹ ہی ہوگا آپ کے لیے اسے گین کرنا. اگر آپ ٹو مچ سفر کر رہی ہیں تو وائی ناٹ آپ GP کو فون کریں اور سیکٹری سے کہیں کہ آپ کو ریفرل جو ہے نا کوئک کریں. اگر آپ اتنا ویٹ لوز کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے دسمبر تک ویٹ کریں، GP سرجری کو کانٹیکٹ کریں اور انہیں کہیں کہ کوئکلی کریں، کیونکہ آپ کو سمٹمس ٹو مچ ہائی آ رہے ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون کال بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اور وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور پروگرام ختم ہونے میں تھوڑا سا ہی وقت ہے. غزالہ بہن برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم غزالہ بہن. جی وعلیکم السلام. جی مجھے معلوم کرنا ہے کہ تھائرائڈ کیا ہوتا ہے. میرے منہ میں چھالیں اور خارش ہوتی ہے اور ٹانسل بھی ہے. ٹھیک ہے اور جی. ماؤتھ السر بھی ہے، تو اس کا علاج بتائیں. ٹھیک، تھینک یو، خدا حافظ. بالکل جی غزالہ بہن بہت بہت شکریہ. تھائرائڈ پہ میرے خیال میں ایک پروگرام کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں تو تھائرائڈ شبانہ بہن اگر آپ سے ہی شروع کریں کہ تھائرائڈ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت کیا ہے؟ اوکے سو تھائرائڈ یہ جیسی سعدیہ نے کہا ہے کہ یہ سکلان یہ ایک دودھ ہوتی ہے نیک میں، اور اس کے ہونے کی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو باڈی ٹیمپریچر، یہ جو میٹابولزم، یہ جو باڈی کا پیس، اس کو کنٹرول میں رہنے بیسکلی دیٹس واٹ اٹ ڈز. یہ کیمیکلز ہارمونس ریلیز کرتا ہے جو بلڈ میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور اٹ ایکٹس آن موسٹ آرگنز ٹو کنٹرول دیٹ. ناؤ آپ کا سوال کیا تھا؟ ان کے منہ میں چھالے بھی کہہ رہے ہیں کہ منہ میں چھالے بھی ہیں، یہ بھی تھائرائڈ کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ No, I don't see a link between that. Sometimes it's usually due to poor dental hygiene کہ آپ کے چھالے ہوں. یہ جو کہہ رہی تھی کہ ٹنگ میں وہ وائٹ سلاش I think انہوں نے بتائی ہے، that might be oral thrush جو ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک، پروگرام ختم ہونے میں تھوڑی سی بات ہے اور ہم بات کریں تھکاوٹ کے حوالے سے. تھائرائڈ پہ میرے خیال میں بہت سی بات ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سعدیہ حیات آپ سے پوچھا جائے کہ جو نیند ہے نا، تھکاوٹ جو ہے، تھکاوٹ کا ہماری مینٹل ہیلتھ ایشو پہ، ڈپریشن پہ کوئی لنک ہے اس کا آپس میں؟ جی دیکھیں، ابھی تک ہم نے فزیکل ریزنز کور جی کیے ہاں ہیں. بالکل. اگر ہم فزیکل ریزنز آپ کے GP نے آپ کے ٹیسٹ کر لیے اور سب نارمل آئے ہیں، تو نیکسٹ ریزن یہ ہے کہ ہمیں سائیکولوجیکل آسپیکٹ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. سائیکولوجیکل آسپیکٹ بہت سی جگہ پہ آئی ووڈ سے 50% رول بھی پلے کر سکتا ہے. جب آپ اسٹریسڈ ہیں، آپ انہیپی ہیں کسی وجہ سے، آپ کا موڈ لو ہے، جنرلی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں پا رہے، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو یہ فیلنگ دے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے. لیکن ریزنس میں بھی مینٹل اسٹریس ہو، لو موڈ ہو، اور اس کا اگین یہ ہے کہ آپ سائیکو تھراپی بائی دا فیملی کریں، اپنے لوگوں سے بات کریں یا اپنے GP سے کنسلٹ کریں. بالکل. اور جی ہاں، پروگرام ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. ایک دو ہم کال شاید لے سکیں، لیکن اس کے بعد ہم بہت سے ٹپس لیں گے، علاج پہ بات ہوگی. تو شبانہ اگر آپ سے شروع کریں تو علاج، جیسے کوئی بھی تھکاوٹ ہے تو تھکاوٹ کے بارے میں جیسے اکثر حامد جو بھائی ولورہمپٹن سے جنہوں نے فون کیا تھا وہ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں حامد بھائی. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا تو وہ بہت ٹھیک تھا، اور تھوڑا سا میرا کوشچن تھوڑا سا انکمپلیٹ رہ گیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے میں الیکٹرک ہیٹر رات میں یوز کرتا ہوں تو اس کے کارن ڈرائینیس ہو جاتا ہے، واٹر جو باڈی کا واٹر ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کے کارن بھی نیکسٹ ڈے پورا ایسا لگتا ہے. تو مطلب
मेरे को कौन सा हीटर, गैस हीटर या मतलब मेरे को एकोमोडेशन मेरा चेंज करना चाहिए, गैस हीटर ज़्यादा ठीक है, सुटेबल है कि इलेक्ट्रिक हीटर से, और रात को पूरे नाइट जैसे ऑन करके रखना चाहें हम तो वो कौन सा रहेगा? और ये जो गले के नीचे जो एक एक्स्ट्रा चिन टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, स्किन जो लटक रही है, तो ये मतलब थायराइड का है सिम्टम की जस्ट कि ये फेट वगैरह के कारण हो रहा है? बस यही क्वेश्चन मेरा। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू आमिर भाई। जी हाँ सादिया बहन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हीटर के बारे में वो तो किसी हीटिंग स्पेशलिस्ट से पूछना पड़ेगा, लेकिन With the neck one, I mean, without seeing, बगैर देखने से, एग्जामिन करने के बगैर, it's very difficult to say. But definitely, आप प्लीज़ अपने GP के पास जाएं, वहाँ से ब्लड टेस्ट और एग्जामिनेशन करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भाई साहब ने मेंशन किया डबल चिन का, जो स्किन लटक रही है। थायराइड जो होगा इन फ्रंट ऑफ योर नेक होगा, आपके चिन के अंदर नहीं होगा। जो चिन में है मे बी आपकी फिजिकल अपीयरेंस का जो चेंज आता है, could be fat or it could be like, I know you are young but with the age आपकी स्किन में चेंजेस आती हैं, so it's unlikely to be thyroid। लेकिन जो आपके सिम्टम्स हैं वो सारे थायराइड में फिट होते हैं। बहुत दफ़ा थायराइड नज़र नहीं भी आता लेकिन आपको सिम्टम्स आते हैं। टू मच हीटिंग आप ना यूज़ करें, बेहतर मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने GP से पहले कंसल्ट करें कि क्यों आपको सारी रात के लिए हीटिंग की ज़रूरत पड़ी है अकोमोडेशन में। अभी तो वेदर तो अभी आगे कोल्ड होना है, तो ये ज़्यादा है कि ज़्यादा बेहतर है आप अभी इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों आपको इतना हीटिंग की ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इलाज के मुनासबत से। तो मैं दोनों से बारी बारी पूछूंगा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत थकावट है, हर वक्त मैं अपने आप को थका थका सा महसूस करता हूँ, तो क्या मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मुझे क्या करना चाहिए उसका? शबाना, फर्स्ट आप अपने GP के पास जाएं। एक तो आप लिस्ट बना कर लेकर जाएं साथ कि मुझे क्यों थकावट होती है, किस वजह से होती है, कब से हो रही है, व्हाट यू थिंक क्यों हो रही है, एंड एनी अदर सिम्टम्स जो इसके साथ हो रहे हैं आपको। ठीक है, तो लिस्ट बना लें। तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? सादिया बहन अगर आप बता दें कि जब डॉक्टर के पास हम लिस्ट बना के बोलेंगे कि मुझे इस वजह से थकावट हो रही है, मुझे काम पे थकावट हो रही है, मैं कुछ खाता ज़्यादा नहीं हूँ या ज़्यादा खाता हूँ फिर थकावट होती है, थोड़ा सा काम करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, कोई चीज़ आगे पीछे रखता हूँ तो थकावट होने लगती है, नींद नहीं आती, बहुत सी वजूहत हैं, मैंने लिस्ट बना ली। डॉक्टर साहब फिर क्या करेंगे? जी, आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा ना इस पॉइंट से हटूंगी। मेरे यहाँ से मैं थोड़ी सख्त GP बनती जा रही हूँ विद द टाइम। अच्छा, मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी दूंगी। आप अपने खुद कोशिश करें मैनेज करने की अपनी थकावट के सिम्टम्स। अगर फिज़िकली आपको नहीं है, व्हाई नॉट ट्राई द एक्सरसाइज। अपनी नींद का पैटर्न बेहतर करें, अपनी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में लाएं। बहुत से लोग ये समझते हैं वो जिम जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे वो और थक जाएंगे, वैसे अपोजिट है। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि अक्सर जब कुछ बहन भाई कहते हैं मैं एक्सरसाइज करके कहते हैं मुझे बड़ी थकावट हो गई है। जी जी, इससे अपोजिट इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करें इनिशियली आपको ये फील होगा क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, लेकिन चलें 10 मिनट, उसके बाद 10 से 20 होगा, हाफ एन आवर होगा, आपकी बॉडी यूज टू होना शुरू हो जाएगी। और एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, उसका इफ़ेक्ट आपके मूड पे होता है, आपके जिस्म पे होता है। तो ये मैं थोड़ा सा ना आपको खुद पहले कंट्रोल दूंगी कि आपने क्या किया अपनी थकावट को कंट्रोल करने के लिए। आपने स्लीप पैटर्न बेहतर किया है, टू मच टेली तो आप वॉच नहीं कर रहे, वर्क पे आप टू मच ओवर स्ट्रेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आप फिज़िकल कर रहे। और अगर ये सब कुछ नहीं है, उसके बाद जैसे शबाना ने कहा हम आपसे सिम्टम्स की लिस्ट लेंगे और उसके मुताबिक हम आपको टेस्ट ऑफ़र करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन, जिनमें दोबारा से मैं लिस्ट करूँगी, खून की कमी, आपकी विटामिन D की डेफिशिएंसी, थायराइड का प्रॉब्लम, आपकी स्लीप या मोटापा जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, और शुगर। इसके अलावा भी और लिस्ट है, लेकिन ये इनिशियल कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं एज अ GP जो मैं आपको ऑफ़र करूँगी कि आप करें। और फिर आपकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट में हम देखेंगे कि अगर हम इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है जी, और अब हम कोई कॉल नहीं ले सकेंगे, कॉल हमने बंद कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहन भाइयों का, और माजरत जो बहन भाई अभी भी ट्राई कर रहे हैं बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं उनको वक्त दिया जाए ताकि हमें बहुत सी एहतियात, बहुत से टिप्स हमें दें। और बड़े सख्त किस्म के GP लगते हैं जी, बड़ी वो कहते हैं कि पहले आप खुद करें, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें खुद अपनी जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए।
دوائیوں پہ ڈپینڈ ہونے سے ہمیں کوئی وہ علاج نہیں ہوگا، بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم خود اپنے آپ کو تھکاوٹ سے دور رکھ سکتے ہیں۔ لیکن تھکاوٹ سے دور کیسے ہم رہ سکتے ہیں شبانہ، اگر آپ سے بات کریں، کیونکہ کچھ تھکاوٹ تو یہ ہے کہ ہم چلیں کچھ ہم نے کام کیا، تھوڑی سی ریسٹ کر لی، جب ہم کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو تھوڑی ریسٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ تھکاوٹ کا حل ہے، یا یہ ٹھیک کرتے ہیں ہم ریسٹ کرنے سے، یا اس کی وجہ سے ہم زیادہ تھک جاتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ I'm not that strict actually. اچھا آپ strict نہیں ہیں؟ میری تو نیو جاب شروع ہے، ہم دونوں کی نیو جاب شروع ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کالیگز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا پیشنٹ بھی سخت دیکھ نظر آ رہی ہیں۔ ہیں، نظر تو سخت نہیں آ رہی، لیکن وہ آج جو چینج آ گئی ہے، مارچ میں ٹھیک تھی، مارچ میں ذرا نرم تھی آج۔ آپ کا نیو جاب، آج بھی بہت کا نیو جاب۔ اصل میں مریض لوگوں کو سخت بنا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ That's true actually, but anyway, so اگر obviously اگر ریسٹ کے ساتھ آپ کی سمٹمز نہیں ریزولو ہو رہے تو there must be a reason, there must be a physical reason behind this, or a psychological reason. So you definitely need seek some help. Sometimes صرف medication سے problem نہیں solve ہوتی، sometimes counseling بھی لوگوں کو چاہیے۔ Some patients need counseling for their psychological problems, stress, anxiety, depression, and things take time. Things don't work very quickly. Things take time to resolve. بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور تھکاوٹ جو ہے، تھکاوٹ ایک ایسی چیز ہے، ڈاکٹر سعدیہ حیات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی آپ نے ٹی وی کی بات کی، میرے خیال میں ہماری صحت پروگرام تو لوگ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ ٹی وی کی بات کریں، تھوڑا ٹی وی تو ٹھیک ہے کہ اس میں بھی آپ سخت ہیں، نہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اتنا دیکھ، آپ کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، صرف ہمارا صرف یہ ان کا پروگرام دیکھیے گا۔ لیکن جو لوگ پورا دن ٹی وی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یا پورا دن بس بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور یہاں پر موسم یہ ہے کہ ونٹر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہماری ویسے بھی کم ہو جائیں گی، تو کیا ونٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تھکے نظر آتے ہیں کیونکہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، گھر میں جیسے احمد بھائی نے کہا ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے آپ پورا دن، تو اس سے بھی تھکاوٹ، یہ سستی بھی تھکاوٹ کا ایک حصہ ہے؟ بالکل، دیکھیں جی اگر آپ کی ایکٹیویٹیز لیول کم ہوتا جا رہا ہے تو ود دا ٹائم یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی بھی اس کے یوزڈ ہوگی۔ اگر آپ کم نیکسٹ ٹائم اگر آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گے، آپ فیل کریں گے آپ بہت زیادہ ٹائرڈ ہوں گے۔ لیزینس کو میں اسے سیپریٹ رکھوں گی، اگر لیزینس آپ کی ٹائرڈنس کی وجہ نا، تو یہ تو پھر میں تو نہیں ایز اے جی بیماری نہیں کروں گی، نہیں اس کو پھر آپ نے خود مینیج کرنا ہے۔ اور یہ اسپیشلی میرا میسیج ہے ہمارے بچوں کے لیے جو ٹین ایجر بچے ہیں، کہ اگر آپ ٹو مچ ٹائم اپنا کمپیوٹر پہ، گیمز پہ، اسمارٹ فونس پہ اور ٹی وی کے سامنے اسپینڈ کر رہے ہیں، دیٹس ناٹ دا ٹائرڈنیس، دیٹس بیسیکلی لیزینس۔ آپ اپنا غلط استعمال کر رہے ہیں ٹائم کا، آپ اپنے ٹائم پہ ڈیوائڈ کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، اور اپنی ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹیز، اپنی پڑھائی کا ٹائم علیحدہ رکھیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ 24 گھنٹے کو آرگنائز کریں، بجائے اس کے کہ بس آپ صبح اٹھے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ آپ کے آج کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ لیزینس اور تھکاوٹ کا میں آپس میں ریلیشن نہیں بناؤں گی، اس کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے پاس 2 مہمان ہیں، میں جاتے جاتے آپ سے ایک کی میسج لینا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو ڈاکٹر شبانہ غلام، اگر آپ سے ابتدا کریں کہ آج کے پروگرام تھکاوٹ کے حوالے سے آپ ہمارے بہن بھائیوں کو کیا میسج دیں گے؟ I think the key message is اگر آپ کو کوئی symptoms ہیں، so any tiredness, anything that's out of the norm for you, so تھکان ہوگی، یا پھر آپ کا وزن quickly change ہو گیا، یا پھر آپ constipation or any symptom that is not normal for you، آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں and then we'll offer you some blood test۔ بالکل، اور یہی سوال ہم پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر سعدیہ حیات آپ سے کہ تھکاوٹ کے آج کے پروگرام اور جو ہمارے بہن بھائیوں کی کالز وغیرہ آئی تھیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے سمرائز کریں گے آج کے پروگرام کو؟ جی، جیسے ہم نے شروع میں ایک لسٹ آپ کو دی ہے ڈفرینٹ ہیلتھ کنڈیشنز کی جو تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اگر ایسے کچھ بھی سمٹمز آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آ رہے ہیں، تو جی پی آپ کا فرسٹ سورس آف کانٹیکٹ ہوگا، آپ چاہیں ان سے ڈسکس کریں۔ گیٹ یور بلڈ ٹیسٹ ڈن آفٹر 40، آفٹر ایج 40 آپ ویسے بھی انٹائٹل ہیں فار ہیلتھ چیک، جس میں تھائرائڈ، بلڈ لیولز، آپ کے کڈنی ٹیسٹ، آپ کا لیور ٹیسٹ، ایوری تھنگ جی پیز کرتے ہیں۔ اور اگر وہ سب نارمل آ رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ ریشورنس آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی فزیکل ریزن نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اگر سائیکولوجیکل ہے
سائیکولوجیکل میں آپ خود کیا کر سکتے ہیں اور جی پی آپ کو کیا آفر کر سکتا ہے. اگر آپ یہ کوانٹیفائی کر لیں اپنے لیے اور آپ اس کا آنسر ڈھونڈ سکیں تو یہ بہت بہتر ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ نے لائف کو ویسٹ کرنے کے اس تھکاوٹ کے ساتھ آپ کچھ پروڈکٹیو کام کریں گے. اور اس خوبصورت پیغام کے ساتھ میں اپنی طرف سے، امہ چینل کی طرف سے ڈاکٹر سعدیہ حیات آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑی دور سے چل کے آئی ہیں اور آپ نے بہت سا وقت دیا ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ڈاکٹر شبانہ غلام، میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا، باتیں کی. سر درد سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا مارچ میں، جو مائیگرین پہ بات ہوئی تھی، تھکاوٹ پہ آج ہم نے دوسرا پروگرام کیا ہے. اب میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کا تیسرا پروگرام کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں ڈاکٹر سعدیہ حیات اور ڈاکٹر شبانہ غلام، جو کہ جنرل پریکٹیشنر ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اور انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ اور ڈاکٹر شبانہ غلام نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو انہیں دوبارہ بلائیں گے، کیونکہ ان کے پروگرام اور ان کے ٹاپک جو ہیں ہمیشہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور ابھی تک بہت سے ہمارے بہن بھائی، ظاہر ہے ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہی ہم سٹاپ کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھیں. لیکن تھکاوٹ کے حوالے سے آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیے گا، اس پہ عمل کیجیے گا. اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں تبدیلی لائیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسی سمٹمز، ایسی نشانیاں نظر آئیں جو آپ کی تھکاوٹ جو ہے اس کو، وہ آپ کی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے، تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ایک لسٹ بنا کے جائیے، ان کی ساری تفصیل بتائیے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشن ہو، کوئی اہم بیماری ہو جس کا فوری طور پر علاج کیا جا سکے. جی ہاں، اس پیغام کے ساتھ اجازت. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.